السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ کا شکر الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج ماشاء سے ہم اپنے آگے حصہ جاری کرنے جا رہے ہیں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی کے واقعات کا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ان کے حالات زندگی، ان کے واقعات پسند آ رہے ہوں گے۔ اگر پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، جو نیو ہیں وہ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی نیو انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور بتایا کیا کریں۔ چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت بابا بلے شاہ خلوت نشینی کے بعد لاہور میں مرشد پاک حضرت شاہ عنایت قادری شتائی رحمۃ اللہ کے پاس مقیم رہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت شاہ عنایت قادری شتائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عبداللہ تمہیں پانڈو کے واپس چلے جانا چاہیے، وہاں تمہارے والدین اور بہنیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ مرشد پاک کے فرمان کے مطابق پانڈو کے روانہ ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 7 برس بعد پانڈو کے واپس جا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں گھر جانے کی خوشی تھی، وہیں مرشد پاک سے جدائی پر ان کا دل بہت مغموم تھا۔ انہی ملی جلی کیفیات کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشد پاک کی اجازت سے پانڈو کے روانہ ہوئے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پانڈو کے پہنچے تو آپ کے اہل خانہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ گھر والے ایسے خوش تھے جیسے آپ کی کسی دوسرے ملک سے عرصہ دراز بعد واپسی لوٹے ہوں۔ چودھری پانڈو کی مالی معاونت سے ایک چھوٹا سا مدرسہ ترقی کرتے کرتے ایک بڑے علمی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ چودھری پانڈو کی وفات کے بعد اس کے بھائی سدھار اور ان کے بیٹوں نے چودھری پانڈو کی روش کے لیے بالکل برعکس روش اختیار کی۔ چودھری پانڈو مدرسہ کو خاص اہمیت دیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ارد گرد کے لوگ حصول علم کے لیے اس مدرسے میں آیا کرتے تھے۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش طلباء کے قیام و طعام کا خاص خیال رکھتے تھے، جبکہ اس کے برعکس چودھری پانڈو کے بھائی اور بیٹوں کے ہاتھوں میں مدرسے کی بھاگ دوڑ آنے کے بعد ان کا سلوک حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ اور ان اہل خانہ سے نادر ہو چکا تھا۔ چودھری پانڈو تو حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عزت و تکریم کیا کرتا تھا، مگر اس کے برعکس اس کا بھائی اور بیٹے تو مدرسے کا رخ کرنا بھی گوارا نہ کرتے، اور اگر آ بھی جاتے تو حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا سلوک روا رکھتے جیسے ان کے ذاتی ملازم ہوں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کو انتظام چلانے کے لیے لوگوں سے مالی معاونت کی اپیل شروع کر دی کہ چودھری پانڈو کے بھائی اور بیٹوں نے مدرسے کے لیے وقف آمدنی سے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مالی معاونت کی اپیل پر لوگوں نے لبیک کہا اور یوں مدرسے کے نظم و نسق میں کوئی فرق نہ آیا اور بدستور لوگ اس مدرسے سے فیضیاب ہوتے رہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پانڈو کے واپسی کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصے کی جدائی کے بعد اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ابھی ان کی صحبت سے فیضیاب نہ ہو پائے تھے کہ وہ جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد کچھ عرصے بعد ہی حضرت بابا بلے شاہ کی والدہ بھی اس جہاں فانی سے کوچ فرما گئی۔ والد بزرگوار کے صدمہ عظیم کے بعد یہ دوسرا بڑا صدمہ تھا جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ والدہ کے وصال کے بعد دونوں چھوٹی ہمشیری گائیں بھی اس جہاں فانی سے کوچ فرما گئیں۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پانڈو کے واپسی کے کچھ ہی عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ والدین کے سایہ شفقت اور دونوں چھوٹی بہنوں کی محبت سے محروم ہو گئے۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بہن ہی حیات تھیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان پہ در پہ صدموں کے بعد سارا دن اداس بیٹھے رہتے تھے، اور جن کی خدمت کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر واپس لوٹے تھے وہ ہستیاں اب اس دنیا میں نہ ہی رہی تھیں۔ اگر گھر ایک وحشت کا سما پیدا کرتا تھا
कुछ अरसा कबल जो घर भरा हुआ था अब उसमें वीरानी थी। कुछ ही अरसे में इस घर के 4 अफराद इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। ये वो अफराद थे जिन्होंने एक अरसा आप रहमतुल्लाह अलैह का शिद्दत से इंतज़ार किया और जब आप रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए वो अगले जहां रुखसत हो गए। मुर्शिद पाक हज़रत शाह अनाया कादी शितारी रहमतुल्लाह अलैह इन बेदर पे सहनियात पर पांडु के तशरीफ़ लाए और आपको गले लगा कर काफ़ी देर तक प्यार करते रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह भी इस वक्त एक सरपरस्त की कमी शिद्दत से महसूस कर रहे थे। हज़रत शाह अनायत कादी शिताई रहमतुल्लाह अलैह जब पांडु के तशरीफ़ लाए तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्शिद पाक की खिदमत में अर्ज़ किया, हजूर मुझे अपने साथ लाहौर ले जाएं, मैं अब ये पांडु के रहना नहीं चाहता। हज़रत शाह अनायत कादरी शिताई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब्दुल्ला अभी तुम्हें यहीं रहना होगा, तुम्हारी ज़रूरत इस जगह को बहुत ज़्यादा है। इन अजीम सदमात के बावजूद हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद पाक के फरमान के मुताबिक पांडु के में ही क़याम पजीर रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसा का इंतज़ाम एक मौलवी साहब के सुपर्द कर दिया और ख़ुद इबादत और रियाजत में मशगूल हो गए। हज़रत बाबा बुल्ले शाह का ज़माना सियासी इंतशार से भरपूर था। औरंगज़ेब आलमगीर वफ़ात पा चुका था और इसकी वफ़ात के बाद पूरे मुल्क में बिलअमूम और पंजाब में बिलखसूस खाना जंगी की आग भड़क उठी थी और सिख पंजाब पर अपना इक़्तिदार कायम करने की कोशिशों में मसरूफ़ थे। इस पर आशूब दौर में 2000 सिख सिपाहियों का एक दस्ता जिनके पास तोप भी न था मुल्तान की जानिब हमला करने की गर्ज से रवा दवा था। सिख सिपाहियों का ये जत्था जब मौजू नजराए वंड पहुंचा तो उसने वहां पड़ाव डाला। इस जत्था में एक सिख सिपाही जो मौजू गोंड का रहने वाला था, उसने अपने सिख अफसर से एक रात की छुट्टी मांगी ताकि वो अपने बीवी बच्चों से मिल आए जो नज़दीकी गांव में रहते थे। उसके अफसर ने उसे छुट्टी दे दी और सिख सिपाही नज़दीकी गांव गोंड की जानिब रवाना हो गया। गोंड गांव तक जाने का रास्ता मौजू पांडु के में से गुजरता था और इस दौर में हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पांडु में मुकीम थे। ये गांव पांडु के भट्टी की मलकियत था और यहाँ के तमाम रंगरे बेहद मुतकब्बर और हट धर्म थे और वो अपने गांव से किसी भी घुड़सवार को गुजरने नहीं देते थे और उनका ऐलान था कि अगर किसी में ये ज़रूरत है तो वह हमारे इलाके में घोड़े पर बैठ के गुजर कर दिखाए। जब वो सिख सिपाही घोड़े पर सवार होकर यहाँ से गुजरा तो रंगर नौजवान ने अपने घोड़े से उतार लिया, घोड़ा उससे छीन लिया और उसकी खूब पटाई की। फिर उसे घसीटता हुआ उस जगह पर लाया जहाँ मोची चमड़ा रंगते थे। उन्होंने सिख सिपाही के केस खोल डाले और कुएं का गलीज पानी उसके सर और मुंह में डाला, हत्ता कि उसे बुरी तरह जलील किया गया। इस दिन गांव का चौधरी पांडु इत्तफाकन गांव में मौजूद न था। ये हंगामा आराई देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और सिख सिपाही को उस रंगड़ नौजवान से छुड़ाया, उसको उसके घोड़े पर सवार कराया और उसे गांव की हदूद से दूसरी जानिब छोड़कर आए और कहा, तुम जाओ, मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह उस सिख सिपाही को छोड़कर वापस आए तो गांव के तमाम रंगड़ आप रहमतुल्लाह अलैह के मुखालिफ हो गए। उन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाया गया आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक गैर मुस्लिम की हमायत की है। इतने में गांव का सरदार चौधरी पांडु भी आ पहुंचा। उसने बगैर किसी सुलह मशवरे के ये फैसला दे दिया, आपको पत्थर मार कर गाँव बदर कर दिया जाए। ताहम गांव के लोगों की अक्सरियत जो आपके तकवे की बदौलत आपका बड़ा एहतराम करती थी, उनमें से कोई भी आपको पत्थर मारने पर राजी ना हुआ। चौधरी पांडु और सरदार की औलाद ने आपको पत्थर मारने शुरू किए और अगरचा उस वक्त शेखू नामी एक शख्स की बरवक़्त अमदाद से आप रहमतुल्लाह अलैह की जान बच गई, लेकिन अब कुछ पत्थर लगने से जख्मी ज़रूर हो गए। यह शेखू चौधरी पांडु का दामाद था और आप रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा इरादतमंद था। इस नाखुशगवार वाक़े से दिल बर्दाश्ता होकर हज़रत बाबा बुल्ले शाह पांडु के से मौजू दफ्तवा चले गए, जो पांडु के से सिर्फ 2 मील के फासले पर वाक़ एक गांव है। उस वक्त आपके वालिदैन और हम
شیرگان وفات پا چکے تھے۔ گاؤں کے چند معززین نے باہم مشورہ کیا اور چودھری پانڈو کے پاس جا کر کہا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہمارے پیشے امام رہ چکی ہیں اور سید بھی ہیں، اور ان کی نجابت و شرافت بھی کسی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ جب ارد گرد کے لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ چودھری پانڈو کس قدر بدلحاظ و ناقدر اشناس آدمی ہے، اس نے ایک سید زادے اور عالم زادے کو اپنے گاؤں سے نکال دیا۔ راجپوتوں اور راٹھوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ موضوع دفتر جا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ جلال میں آ کر کوئی بدعا دیں اور ہماری تباہی و بربادی ہو جائے۔ اس پر چودھری پانڈو، سدھار اور شیخو یہ تینوں موضوع دفتر جا پہنچے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں، آپ واپس گاؤں چلیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم اس گاؤں کو چھوڑ آئے، اب دوبارہ اس گاؤں نہیں جائیں گے۔ چودھری پانڈو نے عرض کیا کہ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ واپس گاؤں نہیں جائیں گے تو ہم زبردستی اٹھا کر لے کر جائیں گے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے ایک مرتبہ پھر انکار کر دیا اور پھر چودھری پانڈو نے نہایت بے ادبی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر ساتھ چلنے کو کہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا بازو چھوڑ دو، ہم نہیں جائیں گے۔ چودھری پانڈو نے کہا کہ آپ سے کم از کم دعا یا بددعا لے کر ہی لوٹیں گے اور خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ اس پر بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا میرے پاس نہ دعا ہے اور نہ ہی بددعا، میرے پاس نہ دعا ہے اور نہ بددعا۔ چودھری پانڈو بس ستور بضد رہا اور تلخ کلامی کے انداز میں بحث و تکرار کرتا رہا اور الٹی سیدھی دھمکیاں بھی دیتا رہا اور اسی طرح آپ کو کھینچتا رہا، جس پر حضرت بابا بلے شاہ نے فرمایا بلیا جے تو غازی بننائے لکھ بن تلوار، پہلو رنگر پانڈو مار کے بچھو کافر مار، اجڑ گئے پانڈو کے نگر گیا سدھار، وسدا رہے شیخو پورا لگی رہے بہار۔ یہ شیخو پورا ضلع شیخو پورا نہیں ہے بلکہ پانڈو کے ایک گاؤں ہے جو اب بھی آباد ہے اور اسے شیخو کی اولاد نے آباد کیا تھا، جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پتھر مارتے وقت بچایا تھا۔ وہ سکھ سپاہی جسے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے رنگروں سے بچایا تھا، جب اپنے بالوں بچوں سے مل کر واپس اپنی پلٹن میں آیا تو اس نے تمام واقعہ پلٹن کو سنایا۔ تب فوج کے تمام افسروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ملتان کی جانب بعد میں چلیں گے، پہلے پانڈو کے والوں کی خبر لی جائے۔ اس فیصلے کے بعد تمام سکھ فوج بلائی گئی اور یہ فوج آسمانی بجلی کی مانند پانڈو کے پر ٹوٹ پڑی۔ جو سامنے آیا اسے قتل کرتے رہے اور جب گاؤں کی زمین لوگوں کے خون سے سرخ ہو گئی تو سکھ جتھے نے لوٹ مار شروع کر دی۔ چودھری پانڈو کا برا حشر ہوا۔ موضوع سدھار کو ایسا زلزلے کا جھٹکا لگا کہ سارا گاؤں زمین میں دھنس گیا اور اب اس گاؤں کے کھنڈرات موجود ہیں۔ جب چودھری پانڈو نے اپنے گاؤں پر سکھوں کا حملہ دیکھا تو وہ کسی طرح بھاگ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا حضور میرا تو کچھ رہنے دیں۔ آپ نے فرمایا چودھری پانڈو تمہارا اب کچھ نہیں رہا، ہاں گاؤں کا نام پانڈو کے ضرور رہے گا اور جب تک یہ گاؤں رہے گا تمہارا نام قائم رہے گا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پانڈو کی تباہی کے بعد اپنے مریدوں اور بڑی ہمشیرہ کے ہمراہ لاہور تشریف لائے اور مرشد پاک حضرت شاہ عنایت قادری شتائی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بذریعہ کشف تمام حالات سے باخبر تھے۔ آپ نے حضرت بابا بلے شاہ کو گلے لگایا اور انہیں دلاسا دیا۔ حضرت بابا بلے شاہ مرشد پاک کے گلے سے لگ کر خوب روئے اور عرض کرتے رہے حضور مجھے خود سے جدا کیوں کیا؟ حضرت بابا بلے شاہ نے پھر کچھ عرصہ لاہور میں ہی قیام کیا۔ حضرت بابا بلے شاہ مرشد پاک حضرت شاہ عنایت قادری شتاری کی خدمت میں لاہور میں کچھ عرصہ مقیم رہے اور پھر ایک دن حضرت شاہ عنایت قادری شتاری نے فرمایا عبداللہ تم قصور چلے جاؤ، وہاں کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ مرشد پاک کا حکم سن کر حضرت بابا بلے شاہ سوچ میں گم ہو گئے اور اس سوچ کی وجہ قصور کا سفر تھا جہاں پر آپ جانا نہیں چاہتے تھے، حالانکہ آپ قصور میں اس سے پہلے تعلیم کے حصول کے لیے جا چکے تھے اور قصور آپ کا دیکھا ہوا شہر تھا، لیکن وجہ یہ تھی کہ آپ کے استاد گرامی وہاں رہائش پذیر تھے اور وہ ظاہری شریعت کی اتباع کے قائل تھے اور انہیں صوفیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور حضرت بابا بلے شاہ کا انداز صوفیانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شعر و شاعری بھی کرتے تھے اور سماع کا ذوق بھی رکھتے تھے۔ استاد اور شاگردوں کے
استاد اور شاگرد دونوں کی عادت میں کافی فرق تھا، اس لیے آپ وہ وہاں جانے سے گریزاں تھے اور آپ کا اندیشہ تھا کہ کہیں استاد گرامی سے سامنا نہ ہو جائے، لہٰذا آپ مرشد پاک کا حکم سننے کے بعد خاموش ہو گئے۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری نے جب حضرت باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو یوں سوچ میں گم دیکھا تو دریافت فرمایا، عبداللہ کیا سوچ رہے ہو؟ حضرت باب اللہ شاہ نے عرض کیا، حضور مجھے کسی اور جگہ بھیج دیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری نے فرمایا، عبداللہ میں کون ہوتا ہوں تمہیں بھیجنے والا؟ تمہاری منزل قصور ہی ہے۔